بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، کل سے چونکہ آخری عشرے کی راتیں شروع ہونے والی ہیں تو قیام اللیل کا انتظام ہمارے پاس ہے، جیسے آپ جانتے ہیں. تو 2:15 پر انشاءاللہ قیام اللیل کی نماز یہاں ہوگی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ 2 دنوں سے تقریباً ہم ایک ایسی مخلوق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. وہ ہماری خدمت کرتی ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، جیسے کہا گیا کہ کوئی مسجد میں آئے تو کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر نہ آئے، اور سگریٹ اور ایسی جو غلط چیزیں جو آدمی منہ میں چباتا ہے، پان، یہ اس سے بھی برا ہے. اور ظلم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الملائکۃ تتأذی، فرشتوں کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے جن باتوں سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے سگریٹ کی بو سے. فرشتے ہمارے لیے مسجد میں آئیں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم ان کو تکلیف دیں، ہمارے منہ سے بدبو آتی ہو، مسواک نہ کیا ہو، عجیب طرح کی ہو، تو فرشتے بدبو محسوس کرتے ہیں. تو اسی تعلق سے کچھ باتیں آج ہمارے ساتھ ہیں. تو گزشتہ درسوں میں ہم نے کہا کہ فرشتے انسان کا تعلق کتنا ہے. بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں. یہ ہمارا اس موضوع پر آخری درس ہے. کل چونکہ راتیں شروع ہوں گی تو انشاءاللہ اور ایک موضوع کی طرف ہم جائیں گے. کچھ اہم باتیں میں اپنے دوستوں، ماں اور بہنوں کے سامنے سنا رکھنا چاہتا ہوں. اسی طرح فرشتے ایک بابرکت اور قدر والی رات میں بھی آتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات، جس کی رات کی تلاش ہم کل سے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معلوم یہ ہوا کہ اس مقدس رات میں فرشتے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ رات میں پالوں تو کیا پڑھوں؟ دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات کل ہوگی، لیکن اتنا ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے کہ فرشتے اس مقدس رات میں بھی زمین پر آتے ہیں. اسی طرح استقامت اختیار کرنے والوں کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت میں آیا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے. اللہ کے رسول فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو. ایسے نہ کرو چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ایسا مت کرو کہ یہ بلاتا ہے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بلاتا ہے تو ادھر چلے. نہیں، تم نے حق کو جانا تو حق پر جمے رہو، ڈٹے رہو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ایسے جو لوگ حق پر ڈٹے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ حق پر ڈٹے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے تو اسی حکم پر آدمی چلے. نہیں یہ بھی بولتا ہے وہ بھی بولتا ہے، یہ صحیح ہو سکتا ہے وہ سے آدمی ایسے کرتا ہے تو وہ غیر مستقیم ہے، وہ ثابت قدم نہیں ہے. تو جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. اسی طرح یہ بات بھی بتائے گی کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، اکثر علماء نے کہا کہ تینوں ایک ہی نام. آپ تہجد کہہ لیجیے، تراویح کہہ لیجیے یا قیام اللیل کہہ لیجیے، تینوں ایک ہی نام. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، اس لیے علماء سلف کہتے تھے کہ کوئی تراویح پڑھتا تھا تو تہجد نہیں پڑھتا تھا، کسی کو تہجد پڑھنا ہے، قیام اللیل پڑھنا ہے تو تراویح چھوڑ دیتے تھے. اگر کوئی یہ بھی پڑھے وہ بھی پڑھے، پڑھ لے کوئی حرج نہیں، لیکن تینوں کا نام ہی. تو کہتے ہیں کہ تہجد جو شخص پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. فرشتے کہا آخر اللیل مشہودا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوبہ، جو شخص آخری رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں، فرشتے اس کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ہم میں سے بہت خوش نصیب ایسے ہوں گے جو قیام لیل کرتے ہوں گے. جیسے اسی لیے کہا گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو شخص وتر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد قیام اللیل کی نیت سے جو بھی پڑھتا ہے تو وہ تہجد گزار ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اب اگر آخری رات کو اٹھ کر پڑھ لیتا ہے تو اس سے اچھا ہے، سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ اس سے اچھا ہے، تو اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اشراق اور ظہر کی نمازیں ادا کرنے والوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ جمعے کے لیے اول وقت میں آنے والوں کے پاس بھی فرشتے ان کا نام لکھتے ہیں. جمعے کے دن جو پہلے آتا ہے فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں اور فرشتے چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن پورے کے پورے صحیح وقت پر آتا ہے. اور جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی آ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب امام کے دفتر پر بیٹھنے کے بعد جو شخص آتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا نام اس دفتر میں نہیں رہتا ہے. تو آدمی کوشش کرے کہ آدمی جمعے کے دن پہلے وقت میں آئے. اسی طرح ایک جنگل ہے، جنگل میں ایک شخص بیابان میں جنگل میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. تو اذان دیتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ اتنے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں کہ سیدھے طرف یعنی اتنے سارے فرشتے، اور جتنی دور تک اس کی نگاہ جاتی ہے اتنے دور تک وہاں فرشتے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جو اکیلا آدمی ہے جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں اللہ اکبر کہہ کر اذان دے کر نماز پڑھتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی اپنا بھائی دوست نہیں ہے، جیسے بتایا گیا کہ ایک صاحب تھے، وہ اتنے نیک تو نہیں تھے لیکن ان کے بچے بڑے نیک تھے، بچے بڑے نیک تھے، اطاعت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. تو دوسرے صاحب کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ کی تربیت سے یہ بچے اتنے اچھے ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، اس حدیث میں تھا کہ جو شخص ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا اللہ میرا بھلا کر،
میرے بچوں کو نیک تربیت دے، میری دولت میں برکت دے. تو جس طرح وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، اگر وہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی لیے روایتوں میں کہا گیا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ام الدرداء کہتی ہیں، یعنی ان کی بیوی کہتے ہیں کہ ابو الدرداء کے 300 سے زیادہ دینی دوست ہیں. جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے فلاں دوست کے بچوں کو تو دیندار بنا، فلاں دوست کے دولت میں برکت دے. اور وہ نام بنام ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے تو نہیں کرتے. اب جو دوسروں کی وجہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات پر فرشتے کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں کہا، اس دن کہا جائے گا، این المتحابون، این المتحابون فی جلالی، کہاں ہے وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، اظلهم فی ظلی، میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا. اگر ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، یعنی اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں جا رہا تھا، تو دوسری بستی میں جا رہا تھا تو راستے میں فرشتے نے ان کو روکا، کہا کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں بستی میں فلاں آدمی سے ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اس سے کام ہے، لین دین، کوئی سودا کرنا ہے، کاروبار؟ کہا کہ نہیں، وہ میرا ایک دینی دوست ہے، میں دین کے لیے، اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو تب فرشتے نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں نازل کریں. فرشتے نے ان کے لیے دعا کی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی کرتا ہے، کسی دوست کے لیے سفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، روز صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں جو شخص خرچ کرتا ہے اسے اور دولت عطا فرما، اور دولت عطا فرما. اور پھر وہ شخص جو خرچ نہیں کرتا اس کے لیے بددعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اور اے اللہ جو شخص خرچ نہیں کرتا اسے تو تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دعا کرواتے ہیں. اور اسی طرح مریض کی عیادت جو کرتا ہے، جو شخص کسی بیمار آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس عیادت کرتا ہے، تو حدیث میں کہا گیا کہ اگر صبح کے وقت کسی بیمار کے پاس جاتا ہے تو شام تک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، گویا کہ وہ جنت کے باغیچوں میں، جنت کے باغیچوں کا میوہ کھا رہا ہے جو کسی مریض کے لیے دعا کرتا ہے. تو ہم میں سے کتنے مسلمان ہمارے اپنے بھائی تڑپتے ہیں، کراہتے ہیں، سسکتے ہیں، دوا کے لیے تڑپتے ہیں، ہمیں سے کتنے ایسے ہیں جو ان بیماروں کا خیال کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ صبح صبح جب اٹھتے تھے تو نماز سے فارغ ہوتے اشراق کی نماز پڑھ لیتے تو بیت المجانی ایک ہاسپٹل تھا جس میں دیواریں ہوتے تھے، وہاں جا کر دیواروں سے بات کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہوں نے اتنی ساری کتابیں، بیت المجانی. تو ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، اللہ اللہ کر لینا، حج کر لینا، نہیں. انسانی خدمت یہ بہت ضروری چیز ہے. بیماروں کی خدمت، مریضوں کی خدمت، بیوہ عورتوں کی خدمت، یتیم بچوں کی خدمت، یہ بہت ضروری چیز ہے جس پر توجہ دینی چاہیے. کتنے مریض ایسے ہیں جو دوا کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے میں بات پاتے ہیں کہ ایسے مریضوں کی ہم خدمت کریں. ایسے مریضوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک ایسا تھا، برس کی بیماری والا تھا، آپ سن چکے ہیں، جس کے جسم پر سفید سفید داغ ہوتے ہیں، سفید سفید دھبے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ تھا جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا وہ تھا جو اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اس کے پاس آیا جو سفید داغ والا تھا، کہا کہ بھائی بول تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے کیا چاہیے صاحب، یہ میرے جسم پر جو سفید سفید داغ ہیں لوگ دیکھ کر کہتے ہیں، لوگ میرے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا یہ نشان ختم ہو جائے، میری جلد خوبصورت ہو جائے۔ اب وہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بالکل خوبصورت وہ شخص ہو گیا، برس کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے پوچھا ذرا، تو کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ کہا کہ تمہیں کیا خواہش ہے، کیا تم لینا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو اس فرشتے نے ایک گاون اونٹ کی دعا کی کہ کہا کہ ایک گاون اونٹ اسے دے دی جائے۔ اب اونٹ نے اونٹ دیا، بہت سارے اونٹ اس کے ہو گئے اور جلد بھی اچھی ہو گئی، خوبصورت ہو گیا۔ پھر اس کے پاس گیا جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس سے پوچھا کہ بھائی تم کو کیا چاہیے؟ کہا کہ میں کیا مانگوں، بس میرے سر پر بال آ جائے، میں گنجا ہوں، لوگ مجھے گنجا کہتے ہیں، میرے سر پر اچھے بال آ جائے، میں خوبصورت لگنے لگوں۔ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اچھے خوبصورت بال آ گئے۔ بولو کہ اب تم کو کیا چاہیے؟ تو کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ تو اسے اس نے گائے دے دی۔ اب گائے اللہ کی دی ہوئی گائے تھی، اتنی برکت ہوئی کہ بڑا سا ریوڑ بن گیا گایوں کا ریوڑ بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پھر گیا اندھے آدمی کے پاس، پھر پوچھا کہ بھائی تم کو کیا چاہیے؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھ۔ بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی۔ تو اندھا آدمی کیا مانگے گا؟ بھائی مجھے تو آنکھ چاہیے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ لیکن آنکھ کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے۔ شیخ سعدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شیخ سعدی بڑی اچھی باتیں لکھتے ہیں، اپنی کتاب گلستان میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سیلون میں ایک ڈاکٹر، سیلون جو سری لنکا، اسے سیلون کہتے تھے، کہ یہاں ایک طبیب آیا ہوا تھا، وہ اندھوں کا علاج کرتا تھا، سارے بستی کا علاج کرتا تھا۔ اب ایک صاحب آئے، آ کر جواب دیا کہ ایک صاحب کو دوسرے صاحب کو مشورہ دیا کہ ارے سارے لوگ اپنے آنکھوں کا علاج کرا رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ تمہارا جو داماد ہے، یعنی تمہاری بیٹی کا جو مرد ہے، اس کا بھی علاج کرو، اس کو بھی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی، اچھا دیکھنے لگے گا۔ تو سسر نے کہا ارے بھائی، اگر میں میرے اس داماد کا علاج کراتا ہوں تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ کیا مطلب؟ اندھا ہے اس لیے وہ میری بیٹی کے ساتھ جھینا کر رہا ہے۔ اگر میں میری بیٹی کا علاج، میرے داماد کا علاج کرا دوں، اگر وہ دیکھنے لگے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے گا۔ اچھا ہے ایسے ہی رہنے دو، ایسے ہی چلنے دو کہ وہ بینا نہ بنے، میری بیٹی کا جینا نہ ٹوٹے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ اندھا کیا چاہ رہا تھا کہ بھائی مجھے آنکھیں مل جائیں، میں دنیا دیکھوں کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی دنیا میں ہم آنکھ چھین لیتے ہیں، جنت اس کا بدلہ اسے عطا کرتے ہیں، جنت میں اس کا بدلہ اسے عطا کرتے ہیں۔ آدمی آنکھوں کی قدر کرے، ان آنکھوں سے وہ دیکھے جس کی دیکھنے کی بات اللہ نے کہی، حرام ہرگز نہ دیکھے، حرام چیزوں کو نہ دیکھے، یہ بے قدری ہے۔ تو اس اندھے نے کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے، دعا کیا، آنکھیں مل گئی، بولو اب کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ اس نے بکری دے دی۔ برس کی بیماری والے کو اس نے اونٹ دے دیا، اور اس گنجے کو اس نے گائے دے دی، اور اس کو بکری دے دی۔ ایک زمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کا امتحان لو۔ پہلے وہ آیا،
برس کی بیماری والے کے پاس، کہا کہ میں منقطع مستقیم، میرا راستہ کٹ گیا ہے، میرا جو سواری کا یہ ہے ختم ہو گیا ہے، میں مسافر ہوں، میرے اوپر رحم کیجیے، میرا کوئی بندوبست کیجیے۔ کہا کہ نہیں صاحب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ بھائی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ برس کی بیماری میں تھے، آپ فقیر تھے۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو، یہ میرے دادا پردادا کی جائیدادیں ہیں، میں کب غریب تھا، میں کب برس کی بیماری میں تھا، یہ تو جو بھی میں نے کمایا وہ تمہاری برکت تھوڑی اللہ کی طرف سے ہوئی، میں نے اپنے محنت کے بلبوتے پر کمایا، جیسے لوگ کہتے ویسے اس نے کہا۔ اور اس گنجے آدمی کے پاس گیا تو اس نے بھی ویسے کہا، اور اس نے دعا دی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو ویسے ہو جائے جیسے ہونا تھا، تو بالکل وہ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا، دوسرا بھی ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا، اور یہ تیسرا جو نام تھا اس نے کہا کہ واللہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں دیکھتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے برکت کی دعا کی، جاؤ یہ جتنی بکریاں ہیں لینا ہے لے لو۔ اس نے نعمت کی قدر کی، فرشتے نے دعا کیا اللہ اس کی نعمتوں میں اور برکت عطا فرما دے۔ جو شخص اپنی نعمت کی قدر کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور اسی طرح جو شخص گنہگار ہے، توبہ تلاش کرتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا جس نے 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا، قاتل تھا، 99 مگر معمولی بات ہے، ایک خون کرو تو ہاتھ کانپ لے اور اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دے۔ میں کہا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، لیکن اس نے 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا۔ اب دل میں ڈر پیدا ہوا کہ میں توبہ کروں، جیسے لمبا قصہ ہے آپ نے سنا، لیکن آخر میں جیسے کہتے ہیں کہ کسی عالم نے اسے بتایا 100 قتل کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا، لیکن شرط ہے کہ تم جہاں بستے ہو وہ علاقہ چھوڑ دو اور دور اس بستی میں جاؤ جہاں نیک آدمی رہتا ہے، معافی کی تلاش میں، غفران کی تلاش میں اس جگہ سے نکلا اور وہاں جو نیک آدمی رہتا ہے اس طرف نکلا، لیکن درمیان میں جب پہنچا تو ملک الموت نے اسے آ لیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دونوں طرف کے فرشتے آئے، کہا کہ یہ نیک تھا اسے ہم لے جائیں گے، دوسروں نے کہا کہ نہیں 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، برا ہے اسے ہم جہنم میں لے جائیں گے، لیکن کہا جب اللہ تعالیٰ نے کہا قیسو اس کو نہ ماپ کر دیکھو، جس کا فاصلہ کم ہے اسے اس طرف لے جاؤ، تو پھر جنت کے فرشتوں نے اسے لے گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، فرشتے اس کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے جنازے پر فرشتے چلتے ہیں جنازے کے ساتھ ساتھ، جیسے ایک صحابی کے بارے میں بتایا گیا کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا جنازہ آیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گدھا پیش کیا کہ اللہ کے رسول اس پر بیٹھ جائے، خچر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، ایسے ہی چلنے لگے، پیدل چلنے لگے، اور کچھ دور گئے تو پھر ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا خچر پیش کیا کہ اللہ کے رسول کب تک چلیں گے، بیٹھ جائیے، قبرستان دور ہے۔ کہا کہ میں کیسے بیٹھوں، اس کے ساتھ تو فرشتے چل رہے ہیں، اس جنازے میں فرشتے مشیت میں چل رہے ہیں، میں کیسے بیٹھوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے اس شخص کے لیے متعین کر دیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جب بھی آپ کی زبان سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جب بھی یہ باتیں نکلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فلاں آدمی آپ پر یہ درود و سلام پڑھ رہا ہے،
لیکن انسان کتنا نادان ہے، جو بھی حج پر جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، اس کہتا ہمارا سلام پہنچا کر. ارے یہ انسان بہتر ہے کہ وہ اللہ کا فرشتہ بہتر ہے. فرشتہ تو امانت میں خیانت نہیں کرے گا، بالکل پہنچائے گا. اب یہ انسان یاد رکھے کہ بھول جائے اور شرط غلط بھی ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تم درود پڑھو، تمہارا درود فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جائے گا. اور ایک بھی اور نادان بھی لوگ ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ دانا خریدو اور وہاں کے کبوتروں کو کھلاؤ. جو کبوتر بقی کے پاس بیٹھتے ہیں یا مسفلا میں جہاں بیٹھتے ہیں، ان کبوتروں کو میری طرف سے، یہاں کے فقیر بھوکے مر جائیں کوئی احساس نہ ہو، لیکن وہاں کے کبوتروں کو دانا کھلائیں. یعنی گیہوں لے خرید کر جو گیہوں کی جو یہ بیچتے ہیں وہاں خرید کر کھلاتے ہیں. تو یہ بدعتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح دین کا علم جو لوگ حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے. اور اسی طرح جو شخص فکر آخرت میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. تو اسی طرح یہ کچھ باتیں ہم نے، اسی طرح یہ بات بھی آدمی کو جان لینا چاہیے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں. فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا تھا تو دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، وہ بہت خوبصورت تھے. اور فرشتوں کے تعلق سے آپ اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل نہیں. جیسے کوئی نہیں کہے کہ یہ دیوار عورت ہے کہ مرد. ارے دیوار دیوار ہے، مرد ہے کہ عورت نہیں. فرشتوں کے تعلق سے کوئی کہے مائکروفون لیڈی ہے کہ جنٹل مین ہے نہیں. یہ ساری چیزیں جس پہ نہیں ہوتا. تو کہا کہ فرشتوں کے تعلق سے یہ ہے. اور وہ لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نکیر کی کہ تم اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو. اپنے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. فرشتوں کا کوئی جنڈر نہیں ہے اور مخلوق ہیں جو تمام چیزوں سے پاک ہے. اور اسی طرح فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا. اور اسی طرح فرشتے کرتے کیا ہیں؟ ڈھونڈتے ہیں. جہاں کہیں کچھ لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کی یاد کر رہے ہیں. جہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے آپس میں کہتے ہیں ہلموا الی غایتکم ہلموا الی رؤیتکم، آؤ آؤ دیکھو وہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، آؤ. فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ہلموا، ارے آؤ دیکھو فلاں مسجد میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، فلاں جگہ 4 لوگ بیٹھے. خود بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہم نے کل کے درس میں کہا کہ واللہ اگر دیکھنا روا ہوتا تو ہم ہمارے ساتھ بیٹھے فرشتوں کو دیکھتے. اور اسی طرح کتابۃ اعمال بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ ہمارے تمام کاموں کو لکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمام باتوں کو لکھتے ہیں. لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں جیسے کہا گیا کہ انسانوں کے جانوں کو نکالنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا. ان کا کام یہ ہے کہ انسان کی جان نکالے. لیکن اس میں بڑا فرشتہ تو ایک ہے ملک الموت، لیکن اس کے معاون بہت زیادہ ہیں، اس کے اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے کہ تم کو وفات دیتا ہے ملک الموت. ایک معلوم ہوا کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے جو جان نکالنے والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت میں کہتے ہیں توفتہ رسلنا وهم لا يفرطون. توفتہ رسلنا، ہمارے جو فرشتے ہیں ان کو وفات دیتے ہیں. تو یہاں جمع کر سے آیا تو معلوم ہوا کہ ایک فرشتہ ملک الموت ہے جو جان نکالتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے اس کے معاونین ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے مثال بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کہیں کہ فلاں آدمی کی جان نکالو تو فرشتے مس نہیں کرتے، چلو اس کی جان کے بغیر کسی اور کی جان نکالے، مطلب کہ غلطی ہوگی نہیں. وَهُمْ لَا يَفْرِطُونَ، کس کی جان نکالنا ہے، کہاں نکالنا ہے وہی نکالا جائے گا. جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑے وزیر تھے، بہت بوڑھے بزرگ وزیر تھے، باپ کے زمانے سے بڑے قابل محترم تھے. ایک مرتبہ ملک الموت ان کے پاس آئے، دیکھا کہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا گھور کے دیکھا ان کو اور چلے گئے. تو ملک
الموت نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اے نبی اللہ سلیمان، یہ ابھی جو صاحب آئے تھے کون تھے؟ کہا کہ کیا بات یہ ہے کہ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے بڑا ڈر محسوس ہوا. کہا کہ وہ ملک الموت تھے. تو انہوں نے سلیمان السلام سے کہا کہ اے نبی اللہ سلیمان، ایسا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پر طاقت دی، آپ ہواؤں کو حکم دے دیجئے کہ وہ مجھے دور لے جا کر پھینک دیں، بہت دور لے جا کر پھینک دیں. جیسے جو لکھتے ہیں سلف نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ لوگ فلسطین میں تھے اور دور عرض ہند کی سرزمین پر لے جا کر ہوا نے پھینک دیا. دوسرا دن ہوا، ملک الموت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو کل ہمارے وزیر کو ڈرا دیا، تو کیا بات ہے؟ کہا کہ اے نبی اللہ سلیمان، آپ ہم کو برا نہ سمجھیں، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. مجھے اس آدمی کی جان نکالنی تھی دور عرض ہند پر، کئی ہزار کلومیٹر، اور میں نے دیکھا کہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا، اور میں تعجب کرنے لگا کہ مجھے تو اس کا جان نکالنا وہاں ہے اور یہاں کیسا بیٹھا ہوا ہے. لیکن کل جب میں وہاں گیا تو میں نے اس کو بالکل اسی جگہ پایا جہاں اس کی جان نکالنی تھی. میں نے اس کی جان نکالی. وَهُمْ لَا يَفْرِطُونَ. اللہ تعالیٰ کے فرشتے. اسی لیے ایک بدبخت کو میں نے سنا اپنے بیٹے کی موت پر رو رہا تھا، لڑ رہا تھا، اللہ کیا مجھے میرا بیٹا ہی ملا، بازو والا نہیں ملا موت دینے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ کے فیصلے سے وہ. اب ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی، صبر کرے. الصبر عند الصدمة الأولى، صبر کا پہلا بدلہ جنت ہے. اور اسی طرح جو شخص کچھ فرشتے ایسے ہیں جو لعنت کرتے ہیں. کیسے لعنت کرتے ہیں؟ من اشار الى اخیہ بحدیدہ، کوئی بھائی اپنے بھائی کو چاقو سے اشارہ کرتا ہے، چاقو مار دیں گے، لاٹھی سے کہ ہم پیٹ دیں گے، تو اللہ کا فرشتہ اسے لعنت کرتا ہے. کہتا ہے کہ تلعنہ الملائکہ، تو کیا کر رہا ہے؟ چاقو سے قتل تو نہیں کرتا، بس چاقو سے ڈراتا ہے، یا کوئی راڈ لے کے ڈراتا ہے، لاٹھی لے کے ڈراتا، سر پھوڑ دیں گے، پیٹ پاڑ دیں گے. تلعنہ الملائکہ، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ بات بھی کہا گیا من یسب الصحابہ یلعنون، جو شخص صحابہ پر لعنت کرتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا قتال الدجال، آخری زمانے میں فرشتے آئیں گے، دو دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں. میرے ساتھ اور ایک 5 یا 10 منٹ کا وقت ہے، تو کچھ باتیں جو 3 دن سے ہمارے ساتھ رہ جاتی ہیں، ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں، اسے مکمل کر دیتے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ کچھ دیر ہمارے ساتھ صبر سے بیٹھے رہیں. جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے عورتوں پر آتے ہیں، تو ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر سنا کہ کیسے مریم کے پاس اللہ کے فرشتے آئے تھے علیہ السلام، اور کیسے انہوں نے بشارت دی. اسی طرح خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا زندگی کا عرصہ گزاری. اور یہ وہ زمانہ جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی کرتے تھے تو یہ سر پوچھتی تھی، سر کو مرہم پٹی کرتی تھی. داماد حضرت علی جنتی، حضرت عثمان داماد جنتی، بیٹی جنتی، اور دونوں جو حضرت حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے سردار نوجوانوں میں کے 2 نوجوان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ایسی مبارک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ وہ توشہ لے کر جا رہی ہیں، کھانا ہے. اللہ کے فرشتہ جبرائیل امین آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، معہا ادو، ان کے ساتھ کچھ ساغر ہے. فرشتہ ہے، معلوم ہے فرشتے،
ایسا کیجئے جب وہ آئیں گی تو انہیں خوشخبری دے دیجئے، جنت میں ان کے لیے اللہ نے ایسا محل بنایا ہے جو بغیر پلر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا محل ان کے لیے جنت میں بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل امین کے ذریعے سلام میں یہ جنت کی محل کی خوشخبری سنا دی، اور یہ عورت تھی جس نے اپنا جان، مال و متاع، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آئینہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے رہے، ان کی بزرگی بیان کرتے رہے کہ وہ کتنی اچھی عورت تھی۔ تو عورت اگر نیک ہوتی ہے تو شوہر اس کا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ عورت زندگی میں کامیاب ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا دل جیت لیتی ہے، اپنی خدمات سے، اپنے اچھے اعمال سے، اپنی اچھی باتوں سے شوہر کو اپنا بنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سلام بھیجا، دنیا کی وہ عورت جس کے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے فخر سے کہتی تھی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حجری و نحری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں انتقال فرما گئے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر غصہ ہو کر کہا کہ چلو ہم تمہیں طلاق دے دیتے، جبرائیل امین آئے، کہا اے اللہ کے رسول آپ کس عورت کو طلاق دے رہے ہیں؟ حفصہ ام المؤمنین، حفصہ صوامہ قوامہ، جو بہت ہی روزہ دار، بہت ہی اطاعت گزار، انہیں رجوع فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما دیا، ارادہ کیا، پھر رجوع فرما دیا۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور یہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوا، جیسے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدہ فاطمہ اور حسن اور حسین کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ سید حسن یہ دونوں جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سورہ بینہ سنیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سورہ بینہ پڑھا کر سنایا۔ تو اس طرح بہت سارے صحابہ تھے۔ اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متعجب ہوئے اور ان کی بیوی سے کہنا بھیجا کہ کیا بات ہے کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا؟ تو بیوی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوا، وہ نئے شادی شدہ تھے، اسی حالت میں وہ باہر نکلے، کہا کہ میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کروں، اور وہ پہلی رات تھی جب وہ شوہر بنے تھے، اور اسی حالت میں باہر نکلے اور شہید ہو گئے، اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ یہ تھے غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جبرائیل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر جانتے ہو کہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، کہا کہ ہمارے ساتھ جبرائیل امین ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے سلام کیا، السلام علیکم یا جبرائیل، تو جبرائیل نے ان کے سلام کا جواب دیا، جیسے کہ احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح وہ اعمال جن سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اب تک جو ہم نے سنا جن کے پاس فرشتے آتے ہیں، یعنی رات کو باوجود سونا، وضو بنا کر سونا، یا تو فرشتے آتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ان کاموں میں سے جسے کہا گیا کہ جس گھر میں کتا ہو، لوگ کتوں کو ویسے پالتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو بھی نہیں پالتے، ان پر اتنا خرچ کرتے ہیں جتنا غریبوں پر خرچ نہیں کرتے۔ جن کے گھروں میں کتا بلا ضرورت ہو، ان کے گھروں میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ جن کے گھروں میں تصویریں ہوں، ایک تصویر وہ ہے جو دیواروں پر ہوتی ہے، ایک تصویر وہ ہے جو متحرک ہے، جو ٹی وی کی شکل میں چلتی ہے، فلم کی شکل میں چلتی ہے، اس پر بھی فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور اسی طرح گھر میں چرند پرند کی تصاویر لٹکانے سے بھی فرشتے نہیں آتے ہیں۔ گھروں میں طوطے کی تصویر، بلی کی تصویر لوگ لگا لیتے ہیں، یا اپنے دادا نانا کی تصویر بھی لگاتے ہیں، اس پر بھی فرشتے گھروں میں نہیں آتے۔
اور اسی طرح کافر کی لاش کے پاس بھی فرشتے نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے، اور جھوٹ بولنے سے بھی فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی، اچانک کچھ یہودی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مر جائیں، علیہ اللہ، السلام کے بجائے انہوں نے السلام، آپ پر موت آئے، یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم تمام کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت غصے والی تھی، غیرت مند خاتون تھی، وہ کب برداشت کرے گی؟ کہا کہ تم پر موت آئے، تم مرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ خاموش رہو، اے عائشہ خاموش رہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو سنائی نہیں دیتا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم کو سنائی نہیں دیتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر انہوں نے کہا آپ کو سنائی نہیں دیتا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ تم کو سنائی دیتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دو مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش ہو گئی، کہا کہ میں خاموش تھا، ان کی بات کا جواب میری طرف سے اللہ کا فرشتہ دے رہا تھا، اور جب تم بولنے لگی تو فرشتہ وہاں سے جانے لگا۔ تو اگر کوئی شخص ہمارے اوپر بولتا ہے، اگر آدمی بردبار ہے، حلیم ہے، خاموش رہ جاتا ہے، تو اللہ کا فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، لیکن جب وہ خود جواب دینے لگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تم حساب دیکھ رہے ہو تو وہاں سے فرشتہ چلا جاتا ہے۔ تو بزرگوں دوستوں عزیزوں، یہ چند باتیں تھیں جو فرشتوں کے تعلق سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آخری بات بتا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم برے اعمال کرنے سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا دیا ہے جو ہمارے تمام اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا دیا ہے اس لیے، اور فرشتوں کی اقتدا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب کو تم ایسے سب باندھو جیسے اللہ کے فرشتے سب باندھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جیسے سب باندھتے ہیں تو فرشتوں کی اقتدا ضروری ہے، جیسے فرشتے سب باندھتے ہیں نماز میں تو ویسے سب باندھو۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا، ان کی اقتدا کرنا، اور ان کی یہ سمجھنا کہ اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو آدمی کے دل کے اندر اللہ تقویٰ پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جتنے ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شفائے عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرما دے۔ اور اسی طرح پھر ایک بار میں آپ سے کہوں گا کہ کل سے یہ آخری عشرے کی راتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنی عبادتوں میں جیسے اب تک ہماری عبادتیں چلتی رہی اور اس سے زیادہ تیزی لانے کی ہم کوشش کریں، اور اس جاتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔